بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق اللہ العظیم. تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 17. آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 17 یہ چند آیتیں اس وقت میں پڑھی گئی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر 3 باتیں ذکر فرمائی ہیں. نمبر 1 دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت انسانوں کی فطرت میں رکھی گئی ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کے لیے اس سے بہتر کیا ہوگا. نمبر 2. نمبر 3 تقوی والے لوگ کون ہیں. تقوی والے لوگوں کے کچھ صفات، ان کی صفات میں ایک خاص صفت کو اللہ رب العزت نے ہائی لائٹ فرمایا. ساری صفات ذکر فرمائی، ایک خاص صفت کو خصوصیت کے ساتھ میں ذکر فرمایا. یہ 3 باتیں ان آیات کے اندر ذکر کی گئی ہیں. ترجمے کے ساتھ ان تینوں کے بارے میں کچھ باتیں احادیث کی روشنی میں سمجھتے ہوئے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. فرماتے ہیں اللہ رب العزت آیت نمبر 14 سورہ آل عمران. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، لوگوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، خوشنما معلوم ہوتی ہے، لوگوں کی فطرت میں رکھ دی گئی شہوات کی محبت، شہوات مرغوب چیزوں کی محبت، پسندیدہ چیزوں کی محبت، یعنی جس کی طرف دل مائل ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ من النساء یعنی عورتیں، والبنین اور بیٹے یعنی اولاد، والقناطیر المقنطرتی اور بہت زیادہ جمع کیا جانے والا ڈھیر، من الذهب والفضة یعنی سونے اور چاندی کا جمع کیا جانے والا ڈھیر، والخیل المسومة اور نشان زدہ گھوڑے یعنی عمدہ گھوڑے، والانعام اور مویشی جانور، والحرثی اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے یعنی وقتی سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ کے پاس بہترین انجام ہے، بہترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے پاس ملنے والی چیزیں بہترین ہیں. قل نبی جی کہہ دے اُنبئکم بخیر من ذالکم آیت نمبر 15 فرما رہے ہیں نبی جی کہہ دے اُنبئکم بخیر من ذالکم کیا میں تمہیں بتلاؤں اس سے بھی بہتر. للذین اتقوا عند ربہم چنانچہ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے رب کے پاس اس سے بھی بہتر ملے گا. یعنی
जन्नातुन बागात, जन्नतें, बागात, तजरी मिन तहतिहल अनहार, बहती होंगी जिसके नीचे से नहरें, खालिदीना फ़ीहा, रहेंगे वो उसमें हमेशा, व अज़वाजुम मुतहरतुन, और पाकीज़ा साफ़ सुथरी बीबियाँ, व रिज़वानुम मिनल्लाह, और अल्लाह की तरफ से रज़ामंदी, वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह तमाम बंदों को देखने वाले हैं, यानी उनके बारे में अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है, अल्लाह जानते हैं। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना, आयत नंबर 16, अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना, तक़वे वाले कौन? तक़वे वाले यानी वो लोग जो अल्लाह के हुज़ूर यूँ दुआएं मांगते हैं, यूँ कहते हैं, रब्बना, ऐ हमारे रब, इन्नना आमन्ना, बेशक हम ईमान ले आए हैं, फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, तो आप बख्श दीजिए हमारे लिए हमारे तमाम गुनाह, वक़ीना अज़ाबन्नार, और हमें महफूज रखिए, बचाइए आग के यानी जहन्नम के अज़ाब से। अस्साबिरीना, तक़वे वाले कौन? यानी वो लोग जो सब्र करते हैं, वस्सादिक़ीना, जो सच्चाई को इख्तियार करते हैं, वल्क़ानितीना, जो इताअत करते हैं, वल्मुनफ़िक़ीना, जो खर्च करते हैं, वल्मुस्तग़फ़िरीना बिल अस्हार, और जो सहर के वक़्त में, सुबह से पहले के वक्त में अल्लाह ताला से अपने गुनाहों का इस्तिग़फ़ार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं अपने गुनाहों की। ये चंद आयतें हैं जिसका तर्जमा अभी किया गया है। आयत नंबर 14 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई कि इंसानों के नज़दीक दुनिया की चंद चीज़ें उनके दिलों में मुज़य्यन कर दी गई, उनकी फितरत में डाल दी गई, उनके आँखों को अच्छी और भली मालूम होती है, उनके ज़हन दिमाग को अपील करती हैं, दिलो दिमाग उसकी तरफ में मुतवज्जे होता है, मुज़य्यन कर दी गई। मुज़य्यन का मफ़हूम में ये सब बातें आती हैं। तो ज़ीनत की चीज़ बना दी गई दुनिया की चंद चीज़ें, जिसको अल्लाह ने आयत के आखिर में कहा भी कि ये दुनिया की ज़िंदगी का वक्ती सामान है। अल्लाह ने ये कहा भी उस पर। क्या क्या बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाई? 6 चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाई। नंबर 1 औरतें, नंबर 2 बेटे यानी औलाद। औलाद में चूँकि बेटों को ज़्यादा तरजीह देते हैं लोग, इसलिए अल्लाह ने बेटे ज़िक्र फरमाया, वरना मुराद यहाँ पर औलाद है। तो नंबर 1 औरतें, नंबर 2 बेटे यानी औलाद, नंबर 3 सोने चांदी के ढेर, जमा किया जाने वाला सोने चांदी का ढेर माने सोने चांदी की मोहब्बत, नंबर 4 निशान ज़दा घोड़े, उम्दा से उम्दा घोड़े यानी सवारियाँ, नंबर 5 मवेशी जानवर, नंबर 6 खेतियाँ। आमतौर से इंसान की ज़िंदगी जिन चीज़ों पर डिपेंडेड होती है या जो चीज़ें उसकी ज़िंदगी में अहम होती हैं, उन 6 चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ ज़िक्र फरमाया और ये फरमाया कि इन चीज़ों की मोहब्बत इंसान के दिल में डाल दी गई। मफ़हूम आयत का यही है, वरना लफ्ज़ यहाँ मुज़य्यन कर दी गई, ज़ीनत वाली बना दी गई। अच्छा, अल्लाह ने सिर्फ ये फितरत बतलाई है, यहाँ ये नहीं कहा कि ये चीज़ें हराम है, ये नहीं फरमाया, कहा कि इंसान की फितरत में है ये चीज़ें, इंसान उसकी तरफ पे माइल होता है, औरतों की तरफ, मालो दौलत की तरफ, औलाद की तरफ, सोना चांदी जमा करने की तरफ, सवारियों का इंतज़ाम करने, खाने पीने के लिए, ज़रूरियात के लिए, मवेशियों के इंतज़ाम, जानवरों के इंतज़ाम की तरफ, खेती बाड़ी, ज़ाहिर सी बात है इन सब चीज़ों से ही लोगों की ज़िंदगियों का गुजर बसर होता है। तो इंसान के लिए ये सारी चीज़ें मुज़य्यन कर दी गई, बनाकर उसके सामने रख दी गई। अल्लाह ने फरमाया ये सब दुनिया की ज़िंदगी का वक्ती सामान है, अल्लाह के यहाँ बेहतरीन अंजाम है। अल्लाह के यहाँ ये सब चीज़ें मुज़य्यन कर दी गई। क्या ये चीज़ बुरी है, मना है, हराम है क्या ये सारी चीज़ें? नहीं, हराम नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है, दुनिया में भेजा है, जाहिर सी बात है दुनिया में इन सब चीज़ों की इंसान को ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह सिर्फ इतना बतला रहे हैं कि ये चीज़ें इंसान की फितरत में हैं, हमने मुज़य्यन कर रखी हैं, मगर उसको इन चीज़ों में मुब्तला हो करके आखिरत से गाफिल नहीं होना चाहिए, वरना ये तो इंसान की फितरत में है। खुद अहादीस में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में तरगीबात दी है, फरमाया है खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा,
دنیا کے سامان میں یا دنیا کے فائدہ اٹھانے جانے والی چیزوں میں سب سے بہترین نیک بیوی ہے، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے۔ تو اس میں تو ترغیب دی گئی ہے، نیک عورت کو تلاش کیا جائے، اس کو حاصل کرنے کی فکر کی جائے، بیوی ویسی حاصل ہو جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، تزوجوا الودود الولود، ایسی عورت سے شادی کرو جو تم سے بہت محبت کرتی ہو اور بچے جننے والی ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک سے زائد شادیوں کی ترغیب دی ہے، ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں ترغیب دی ہے باضابطہ، کیونکہ جہاں نکاح کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، چوتھے پارے میں سورہ نساء میں یہ تفصیلات وہاں آئیں گی انشاءاللہ، جہاں نکاح کرنے کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اللہ رب العزت نے حکم شروع ہی کیا ہے 4 سے، 4، 3، 2، اور کہا جو ایک سے زیادہ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ایک شادی پر اکتفا کر لیں، تو ویسے لوگ ایک شادی کر لیں۔ تو ترغیب ہے ایک سے زیادہ نکاح کی، اور رکھی گئی ہے اجازت باضابطہ ایک سے زیادہ نکاح کی۔ تو عورت یہ بری چیز نہیں ہے، وہ تو ضرورت ہے انسان کی، بلکہ دین و دنیا کے کاموں میں معاون بنتی ہے انسان کی، ایک مرد کی۔ تو عورت فی نفسی بری نہیں، ہاں محبت ہے، عورت سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے واسطے تمام مرد ایک نظام اللہ نے عورتوں کا ایسا بنایا ہے کہ فی نفسی عورت ہی ایک خوبصورت، اللہ رب العزت نے دنیا کی چیزوں میں سب سے بہترین مخلوق، دنیا کی مخلوقات میں خوبصورت مخلوق عورتوں کو بنایا ہے۔ تو اس کی طرف مردوں کا دل مائل ہوتا ہے اور وہ ان کی ضرورت بھی ہے، اور وہ ان کے لیے دین و دنیا کے کاموں میں معاونت کا ایک سبب بھی بنتی ہے۔ تو عورت بری چیز نہیں ہے، لیکن اتنا مبتلا ہو جانا اس میں، اس کی محبت میں، کہ جائز ناجائز کی تمیز کھو دینا اور آخرت کو بھول بیٹھنا، یہ منع ہے۔ تو عورت کو اللہ نے فرمایا محبت ڈال دی گئی ہے، ٹھیک ہے محبت ڈال دی گئی ہے، مگر اس کی طرف میں زیادہ آدمی مبتلا ہو کر آخرت کو اپنے بھول نہ بیٹھے۔ ضرورت کی حد تک ظاہر سی بات ہے شادی کر لے، اس کے بعد بنیادی حقوق ادا کر لے۔ اور اسی طرح بیٹے، اولاد کی محبت کے بارے میں، تو اولاد کی بھی محبت بری چیز نہیں ہے، اولاد بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اولاد کا ملنا خالص اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطیے کے طور پر ہوتا ہے، بخشش کے طور پر ہوتا ہے، ورنہ شادی تو ایک سبب ہے اور ذریعہ ہے اولاد کے حصول کا۔ اس کے بعد فیصلہ اللہ رب العزت کا ہوتا ہے، اللہ نے جن کے حق میں فیصلہ کر لیا کہ اولاد ہو تو اولاد ہو جاتی ہے۔ ایک عام دنیا کا سسٹم اور نظام یہی ہے، اولاد کی نعمت مل جاتی ہے شادی کے بعد، لیکن وہ بھی تب جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اللہ جس کو چاہتے ہیں ان کو اولاد میں بیٹے دیتے ہیں، اور جن کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، اور جن کو چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں، اور جن کو چاہتے ہیں کچھ نہیں دیتے ہیں۔ تو اولاد تو ایک نعمت ہے، اولاد کی تعلیم تربیت کے احکام ہیں، بچیوں کی اچھی تعلیم تربیت پرورش کے احکام ہیں، بیٹوں کو قابل بنانے، لائق بنانے، ان کو بہترین تحفہ حسن ادب اور حسن تعلیم دینے کے احکام موجود ہیں۔ نسلوں کی نسلیں آدمی کی اولاد کے ذریعے سے چلتی ہے، دنیا کا سسٹم ہی اولاد کے اوپر چلتا ہے، ایک کے بعد ایک اولاد ہوتی جائے گی، دنیا کا سسٹم چلتا جائے گا۔ تو اولاد بھی فی نفسی ہی، اولاد بھی بری چیز نہیں ہے، لیکن ہے انسان کے دل میں، فطرت میں اللہ نے یہ چیزیں ڈالی ہیں، اب وہ اولاد کی محبت میں کہیں اتنا مبتلا نہ ہو جائے کہ ان کی چکر میں جائز ناجائز کا فرق بھول گیا، حلال حرام کا فرق بھول گیا۔ ایک طرف اولاد کی محبت، دوسری طرف دین کا تقاضا ہے، اولاد کی محبت کو چوز کر لیا اور دین کو چھوڑ دیا۔ ایسا نہ ہو، اولاد کی فکریں کرنے میں حلال حرام کے فرق کو کھو دیا، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو۔ اللہ اس کو بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کی فطرت میں مزین کر دی گئیں، تو اکثر و بیشتر انسان لوگ اولاد کی محبت میں اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی اولاد کی محبت میں دین کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، اور اولاد کی جائز ناجائز خواہشات دیکھے بغیر، جائز ناجائز ضروریات دیکھے بغیر ان کی محبت میں مبتلا ہو کر قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس کو ذکر فرمایا۔ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھنا، سونے چاندی کا ڈھیر لگانا، یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے، مگر کیا یہ برا ہے سونے چاندی کا ڈھیر لگانا؟
جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کئی جگہ پر اس کو اشارتاً یا کہیں تفصیل سے بھی سمجھایا ہے کہ سونے چاندی کا ڈھیر لگا لینا یا سونے چاندی کو جمع کرنا برا بالکل بھی نہیں ہے. یہ برا تب ہوتا ہے جب اس کو جائز طریقے سے حاصل نہ کیا جائے، ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے، یا جائز طریقے سے حاصل کیا جائے مگر جائز جگہوں میں خرچہ نہ کیا جائے. جائز طریقے سے بھی حاصل کیا جائے، ضرورت کے وقت میں اپنی ضروریات میں جائز جگہوں پہ بھی خرچ کیا جائے مگر اس میں اللہ کے احکام اور حقوق ادا نہ کیے جائیں. زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، کوئی صدقہ خیرات کرنے کا مزاج نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے فقر و فاقے کو بند کرنے کا سبب بننے کا دل میں جذبہ نہیں ہے، اب آ کر کے برا ہوتا ہے. تو سونے چاندی کو جمع کرنا، پیسوں کو جمع کرنا، ہر دور کے اعتبار سے، ہر ملک کے اعتبار سے جو کرنسی ہوگی اس کو حاصل کرنے کی فکر کرنا یہ انسان کی فطرت میں ہے اور یہ بری بات نہیں ہے. اس کو برائی کے مقام میں ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کی محبت میں اکثر و بیشتر انسان اللہ کے احکامات کو، حدود کو، پابندیوں کو پھلانگ دیتا ہے. وہی یہاں نصیحت کرنا مقصد ہے کہ ویسا مت کرو، ورنہ مال و دولت تو اگر نہ ہو تو زکوٰۃ کا حکم نہیں ہوگا، پیسہ نہ ہو صدقہ خیرات کہاں سے کر پائے گا، پیسہ نہ ہو تو حج کہاں سے واجب ہوگا، حج کیسے کر پائے گا، پیسہ نہ ہو تو انسان کے مرنے کے بعد میراث کے جو احکام ہوتے ہیں اس کے مال سے ریلیٹڈ وہ احکام کیسے جاری ہو پائیں گے، پیسہ نہ ہو تو انسان کھائے گا کیا، پیے گا کیا، طاقت جسم میں نہیں آئے گی، اور طاقت جسم میں نہیں آئے گی تو عبادات کیسے انجام دے پائے گا، پیسہ نہ ہو تو شادی کے لیے شرط مہر والے حکم کے اوپر کیسے عمل کر پائے گا. پیسہ تو انسان کی ضرورت بھی ہے، شریعت کے بہت سے احکام بھی پیسے سے کنیکٹڈ ہے مگر صرف مال جمع کرنا اتنی محبت مال کے جمع کرنے کی، ڈھیر لگانے کی دلوں میں اتر گئی. اللہ نے فی نفسی زینت کی چیز بنایا تھا مگر انسان نے اسی کو اپنا مقصد اور ٹارگٹ بنا لیا اور آخرت کو بھول گیا. اب برا ہے. اسی طرح باقی کی چیزیں کہ گھوڑوں کا انتظام، گھوڑے اس ٹائم کے اعتبار سے بہترین سواریاں، عمدہ سواریاں، نشان زدہ گھوڑے یعنی عمدہ گھوڑے ہوا کرتے تھے. اب ہر دور میں یہاں گھوڑے سے مراد ہے سواریوں کی فکر. آج بھی انسان رہتا ہے ان سب چیزوں میں، بہترین سے بہترین سواری ہو میرے پاس اور خوبصورت سے خوبصورت بیوی ہو میرے پاس اور میرے پاس ہر طرح کے کھانے پینے کا سامان ہو اور مطلب میرے پاس مختلف برانڈس ہو، کمپنیاں ہو میرے، یا بڑے سے بڑی میری دکان ہو. یہ سب کچھ انسان چاہتا ہے. اس ٹائم پر کھیتی باڑی کے اوپر زندگی کا مدار ہوا کرتا تھا تو اس لیے کھیتی باڑی کو ہائی لائٹ کیا. آج کل لوگ زندگی گزارنے کے لیے اپنے اسباب کے واسطے الگ الگ طریقے سے الگ الگ جگہ پر مطلب فیکٹریز بنانا، بڑا سے بڑا کاروبار کرنا، تجارت لگانا یا کسی عمدہ جگہ پر بڑی کمپنی میں کام کرنا، یہ سب انسان کا ٹارگٹ ہے. اور باقی کھیتی باڑی ویسے بھی انسان کی فطری ضرورت ہے، اس کے بغیر تو انسان کھا پی نہیں سکتا ہے. خیر، اللہ رب العزت ان سب چیزوں کو ذکر فرما کر یہ نصیحت فرما رہے ہیں، دیکھو یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے. مطلب یہ ہے کہ اس میں الجھ کر رہ جانا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، ورنہ ان سب چیزوں کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہی نصیحت کرنا مقصد ہے. چنانچہ اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت نے دوسری ٹاپک یہی ذکر فرمائی. تمہارے لیے اس سے بہتر کیا ہے میں وہ بتلاتا ہوں، لیکن وہ کس کے لیے بہتر ہوگی پہلے ہی اللہ نے اس کے بارے میں بتلا دیا. جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ سمجھ پائیں گے یہ بات، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا جو ہم بتلا رہے ہیں. لیکن جس کے مزاج میں تقوی نہیں ہے، جس کے دل میں دین نہیں ہے، جس کے فطرت میں اطاعت نہیں ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کی یا آخرت کی فکر اور جذبہ اور یقین نہیں رکھتا ہے، وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں سمجھتا ہے جو ہم آگے بتلا رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اس سے بہتر، مطلب ان سب چیزوں میں الجھ کر رہ جانے سے بہتر چیز میں تمہیں بتلاتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی طرف سے ملنے والے باغات جس کے نیچے سے بہتی ہے نہریں. وہ کیا ہے؟ پاکیزہ اور صاف ستھری بیویاں جو انسان مرد کو وہاں پر حاصل ہوں گی، اور اللہ کی طرف سے ملنے والی رضامندی. یہ اس سے بہتر ہے جو تم دنیا میں جمع کرنے کی فکر کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے. تین چیزیں ذکر فرمائیں. ایک، اللہ کی طرف، اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے ملنے والے باغات، جنتیں جس کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں. دو، پاکیزہ صاف ستھری بیویاں.
تین اللہ کی طرف سے ملنے والی رضامندی، مانے اللہ فرما دیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں، یہ ملے گا تو تبھی جب اللہ راضی ہوں گے، مگر اللہ فرما بھی دیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں، اعلان کر دیں گے باضابطہ، اس سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں ہوگی جب اللہ کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سب چیزیں تمہارے لیے اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے۔ ان تین باتوں میں سے ایک بات باغات مردوں سے بھی متعلق ہے، عورتوں سے بھی متعلق ہے، دوسری بات اللہ کی رضامندی مردوں سے بھی متعلق ہے، عورتوں سے بھی متعلق ہے، تیسری چیز پاکیزہ صاف ستھری بیویاں، یہ خاص طور سے مردوں کو کہا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے عورت تو خود ہی عورت ہے، تو مرد حضرات کو جنت میں اللہ رب العزت پاکیزہ صاف ستھری بیویاں حوریں عطا فرمائیں گے، اس کی ترغیب دی ہے اللہ رب العزت نے۔ حوروں کی ترغیب دی جاتی ہے اسلام میں، ہاں بھائی دی جاتی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے عورت، ہر مرد کی فطرت میں ہے عورت۔ اب کوئی بھی مرد اگر اس کو اس کا بدل نہ بتایا جائے، آلٹرنیٹ نہ بتایا جائے، تو وہ اسی چیز میں جائز ناجائز دیکھے بغیر گھستا چلا جائے گا۔ تو اللہ نے جو انسان کی فطرت میں ہے عورت کی محبت، اس کے بدلے میں ملنے والا ایک انعام جو آخرت میں ملنے والا ہے، جو ابھی دیکھا بھی نہیں ہے، آخرت میں ملنے والا ہے، اس کی بار بار ترغیب دی تاکہ اس محبت سے کنیکٹڈ دنیا میں جو بے حیائی انسان کر سکتا تھا، جو نافرمانیاں انسان کر سکتا تھا، عورتوں کی بے عزتی اور عصمت ریزی جو کر سکتا تھا، اس سے محفوظ رہے، اس سے، کیونکہ عورت کی محبت ہے دل میں، اگر عورت کی محبت کا انعام نہ بتایا جاتا تو دنیا میں انسان وہ عورت کی محبت کے جذبے کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے حدود کو پھلانگ دیتا، انسانیت کو پھلانگ دیتا۔ تو بار بار ترغیب دلائی گئی ہے اس کی، انسانوں کی فطرت ہے، جو انسان کے مزاج میں ہوتا ہے اس کی طرف اس کو ترغیب دی جاتی ہے ترغیب دنیا میں ہر جگہ پہ۔ آپ غور کر لیجئے، اسمارٹ فون یوز کرنے والوں کو انٹرنیٹ کی ترغیب دی جاتی ہے، پیسہ کمانے والے کو اسٹاک مارکیٹ کی ترغیب دی جاتی ہے، اور کھیتی باڑی کرنے والے کو اس کے تعلق سے اسکیم سامنے رکھ کر کے اس کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ یہ ایک نظام ہے، سسٹم ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی فطرت کو سامنے رکھ کر مردوں کے لیے حوروں کا وعدہ کیا ہے، جنت میں حوریں ملیں گی، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ تو عین فطرت والا کلام ہے۔ اگر اللہ یہ ترغیب نہ دیتے تو انسان عورتوں کی محبت کے تعلق سے جو اس کے اندر فطرت میں چیزیں رکھی گئی ہیں اس میں جائز ناجائز دیکھے بغیر درندگی پر اتر آتا۔ اسلام کی یہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان عورتوں کی عزت کرتا ہے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ تو الغرض یہ مردوں سے متعلق ہے، اور عورتوں سے متعلق جو ضروری چیزیں ہوں گی وہ دی جائیں گی۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں وہاں پر اس کی تفصیل آ چکی ہے، وہ ابھی کلپ نمبر یاد نہیں ہے، میں انشاءاللہ کل بتلا دوں گا عورتوں کو کیا ملے گا، اس تعلق سے وہاں تفصیل موجود ہے۔ ابھی یہاں صرف اتنا سمجھنا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ان سب چیزوں سے بہتر ہم تمہیں عطا کرنے والے ہیں، تو تم دنیا کی محبت کی چکر میں ہماری اطاعت کو نہ بھولو، یہی بتانا اصل میں مقصد ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی دنیا ملعون ہے، دنیا بری ہے، دنیا کے اندر رہنا، اللہ تعالی آخرت سے غافل ہو کر دنیا میں مبتلا ہونا، یہ ایسا نقصان دے گا، جہاں بھی برائی کی جاتی ہے کہ مال فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے، دنیا فتنہ ہے، دنیا شر ہے، ایسا جو بولا جاتا ہے نا، وہاں مطلق دنیا کے بارے میں نہیں بولا جاتا ہے، کیونکہ اگر ویسا ہوتا تو اللہ دنیا میں ہمیں بھیجتے ہی نہیں، اللہ پیدا ہی نہیں فرماتے، دنیا میں ہی نہیں بھیجتے ہمیں۔ دنیا تو ایک عالم کا نام ہے، یہ عالم برا کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا عالم ہے، چاند سورج ہوا آگ پانی مٹی سب اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اللہ ہی نے سب چیزیں بنائی ہیں۔ فطرت میں محبت بھی اللہ نے ڈالی ہے، چیزوں کی زیب و زینت بھی اللہ نے ہمارے دل و دماغ میں ڈالی ہے، یہ برا بالکل بھی ہو ہی نہیں سکتا ہے کبھی بھی۔ لیکن جہاں جہاں کہا جاتا ہے تو ان سب جگہ پر ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنا ہے، آخرت کو بھول کر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر، قرآن و سنت کے خلاف کر کے اس میں اس طرح مبتلا ہو جانا گویا کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہی نہیں ہے، ویسے والی باتوں کو برا کہا گیا ہے۔
اس کو بولا جاتا ہے۔ تو جہاں بھی دنیا بولتے ہیں تو اس سے مراد دنیا میں مبتلا ہو کر آخرت کو چھوڑ دینا اور اللہ کی رضامندی والے اعمال کو چھوڑ کر دنیا میں لگ جانا، وہی مراد ہوگا۔ چنانچہ اس کے بارے میں احادیث میں کہا گیا ہے کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا کا مطلب وہی سمجھیے ابھی جو بتلایا گیا کہ آخرت ٹارگیٹ ہی نہیں ہے ایک کافر کا، ایک ایمان والے کا ٹارگیٹ آخرت ہے۔ تو وہ دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے، جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل کر اپنے گھر کو اور اپنے اصل مقصد، اپنے منزل مقصود کو پہنچ جاؤ۔ دنیا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا۔ ایک بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا، بالکل کان کٹا، ناک کٹا یا چھوٹے چھوٹے کان والا، سڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہاں سے دیکھا تو دیکھ کر کے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ صرف 1 درہم کے بدل یہ بکری کا بچہ اسے مل جائے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی اس کو 1 درہم کے بدلے میں یا کسی بھی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس سے بھی زیادہ گری ہوئی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اس لیے اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت مطلب دنیاوی چیزوں میں مبتلا ہو جانا، مال، دولت، پیسہ، عورت، کھیتی، یہ سب چیزیں اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے برابر بھی ویلیو رکھتی ہوتی تو اللہ رب العزت ایک کافر کو کبھی دنیا کی یہ نعمتیں نہ نوازتے۔ اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہے، یہ صرف ضرورت کی چیزیں ہیں، اس میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل ہونے کی چیزیں ہرگز بھی نہیں ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں تم پر فقر و فاقے سے ڈرتا نہیں ہوں کہ تمہارے اوپر فاقہ آ جائے گا، تم بھوک مری سے مار دیے جاؤ گے، فاقوں کی حالت آ جائے گی تمہارے اوپر، اس کا مجھے خوف نہیں ہے تم پر، بلکہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تمہارے لیے دنیا کھول کھول کر دے دی جائے گی۔ اتنی زیادہ دنیا کی سہولتیں، یہاں کی آسائشیں تمہیں دے دی جائیں گی کہ تم ایک دوسرے سے دنیا میں بڑھ چڑھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے بس اسی میں اتنا مبتلا ہو جاؤ گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل ہو گئے تھے۔ پھر فرمایا دنیا کی فکروں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے تمہارا دنیا میں مگن ہو جانا اور آخرت سے غافل ہو جانا، مفہوم روایت کا آخرت سے غافل ہو جانا، پھر تمہیں بھی ویسے ہی ہلاک کر دے گا جیسے پہلے لوگوں کو اس چیز نے ہلاک کر دیا تھا۔ فرمایا دنیا تمہیں دی جائے گی، بھر بھر کر دی جائے گی۔ آج دیکھیے آپ دنیا کے یعنی پیسہ، سہولتیں، آسائشیں حاصل کرنے کے 100 طریقے آج کل موجود ہو چکے ہیں۔ اتنے 100 طریقے پہلے نہیں تھے۔ جس زمانے میں آیات نازل ہو رہی تھی اس زمانے میں بھی نہیں تھے، مگر ٹیکنالوجی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ، زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ 100 سے زیادہ راستے ہو سکتے ہیں اگر انسان اپنا دماغ استعمال کرے گا، اور اسی میں ہے سب۔ فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں قائم کرنے لگیں گے ایک دوسرے کے مقابلے میں، فخریہ، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو دنیا میٹھی میٹھی نظر آتی ہے، سرسبز و شاداب نظر آتی ہے، اور اللہ تمہیں دنیا میں رکھتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، مگر اس لیے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں مبتلا ہو جانے سے بچو، اتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، یعنی دنیا میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل ہونے سے بچو، واتقوا النساء، اور عورتوں سے بچو، مانے عورتوں میں مبتلا ہو کر یعنی جائز ناجائز دیکھے بغیر اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ناجائز راستوں سے عورتوں میں مبتلا ہونے سے بچو۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی، اللہ رب العزت وہی بتلا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں تمہاری فطرت میں، تمہارا اس کے لیے جائز اور بقدر ضروریات انتظام کر لینا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر اس میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل ہو جاؤ، جنت حاصل نہ کر پاؤ، اس میں مبتلا ہو کر اللہ کی رضامندی سے غافل ہو جاؤ اور کل قیامت کے دن اللہ کی رضا حاصل نہ کر پاؤ، اس میں مبتلا ہو کر کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ملنے والی نعمتیں، وہاں پر دی جانے والے انعامات، کہیں تم اس سے محروم نہ رہ جاؤ۔ فرمایا سنو اگر ایسا کرو گے تو یہ سب دنیا کی زندگی کا وقتی سامان ہے جو ختم ہونے والا ہے، اللہ کے ہاں اس سے بہتر ملے گا۔ آخری آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا،
آیت نمبر 16 اور 17 دونوں آیتوں میں کہ یہ جن کو ملیں گے نا انعامات آخرت کے وہ کیسے لوگ ہوں گے. نمبر 1 یہ وہ لوگ ہوں گے، وہ ایمان والے ہوں گے جو اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، پروردگار ہم ایمان والے ہیں، ہمیں بخش دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائیے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں مستقل دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. دعاؤں کا اہتمام اللہ کو بڑا مان کر، بڑا جان کر، یقین کر کے، اسپیشلی یہ دعائیں کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، پکڑ نہ فرمائیے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دیجئے. ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ سانسیں کبھی بھی بند ہوں گی، سانسیں کبھی بھی تھم جائیں گی، سیدھا آخرت میں پیش ہوں گے پھر کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کبھی بھی سانسیں بند ہوں گی، اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا. وہاں جو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، وہی کامیاب ہے. تو جب اس لیے کبھی بھی ختم ہونے والی زندگی، اس کے فوراً بعد جو ہمارے سامنے فیصلہ آنے والا ہے جنت اور جہنم کے ذریعے سے، وہاں کامیابی مانگنے کے لیے یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پروردگار گناہوں کو بھی بخشیے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بالکل پورے طور پر محفوظ رکھ دیجئے. پھر اللہ نے ان کی کچھ صفات بتلائی تقوی والوں کی. تقوی والے وہ ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں. صبر کا مطلب نیک اعمال پر مستقل بندے رہتے ہیں. صبر کے معنی ہے بندے رہنا، رکے رہنا. نیک اعمال پر مستقل بندے رہتے ہیں مانے نیک اعمال کرتے رہتے ہیں. صبر کا مطلب گناہوں سے اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں مانے گناہوں سے رک جاتے ہیں. صبر کا مطلب مصیبتوں میں اپنے یقین کو اللہ پر باندھے رکھتے ہیں، یعنی مصیبتوں پریشانیوں کے وقت میں بھی صبر کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ بہتر حالات ہمارے لیے بہتر حالات لے آئے. صبر میں یہ تینوں باتیں ہوتی ہیں. تو صبر کرنے والے الصادقین، سچ کہنے والے لوگ، ایمان میں سچے، اقرار میں سچے، زبان کے سچے، اطاعت میں سچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں سچے. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لقب ملا صدیق کہ وہ سب سے زیادہ سچائی کا وصف اختیار کرنے والے تھے. سوچے سمجھے بغیر پہلے لمحے میں کہتے تھے اطاعت کر لی ہم نے، جو کہہ دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا ہم نے. تو سچائی اختیار کرنا ہے، ہر چیز میں سچائی، سچا بس، یہاں تک کہ معاملات میں، اخلاق میں، لین دین میں، ہر وقت زبان کی سچائی کو اختیار کرنے والے. القانتین، اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ. یہ ساری صفات مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. یہ صفات سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اطاعت کرنے والے، ہمیشہ اللہ کی اطاعت. المنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نفل صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں. المستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت میں، صبح صادق کے وقت میں، صبح صادق سے کچھ پہلے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے، استغفار کرنے والے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے. ان تقوی والوں کی صفات میں اللہ نے آخری صفت اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا. یہ نہیں کہا صرف مغفرت مانگنے والے، یہ کہا سحر کے وقت میں مغفرت طلب کرنے والے. سحر کے وقت میں، کیوں سحر کے وقت کو خاص کیا؟ کیونکہ بھائی صبح صادق سے پہلے کا کچھ وقت ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیں رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. چنانچہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہر رات، جبکہ رات کا ایک آخری حصہ، ایک 1/3 باقی رہ جاتا ہے. اس وقت اللہ فرماتے ہیں حل من، ہے کوئی سائل مانگنے والا، فاعطیہ، کہ میں اس کو دوں. حل من داعٍ فاستجیبہ، ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں. حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، کہ میں اس کی مغفرت کروں. تو وہ وقت خاص طور پر مغفرت بانٹے جانے والا وقت ہے. ہم اس وقت میں تہجد بھی پڑھ لیں اور جو اعمال کر سکتے ہیں کر لیں، مگر اس وقت میں خاص عمل جو کرنا ہے وہ ہے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا.
اپنے گناہوں کی مغفرت، کیونکہ باضابطہ اللہ کا اعلان ہے اس ٹائم پر کون ہم سے مغفرت طلب کرے گا کہ میں اس کو مغفرت دے دوں، بخش دوں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس آیت پر عمل کرنے کے لیے مستقل رات کے آخری پہر استغفار بھی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات میں اٹھ کر نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ پڑھتے پڑھتے اپنے شاگرد نافع، ان کے خادم نافع تھے، ان سے پوچھتے تھے کیا سحر کا وقت آ گیا؟ یہاں سحر کا وقت کا ذکر ہے نا، صبح صادق سے پہلے کا کچھ وقت، کیا سحر کا وقت آ گیا؟ جب وہ کہتے کہ ہاں آ گیا تو اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اب دعا میں مشغول ہو جاتے تھے، استغفار، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اے اللہ میری بخشش کر دیجیے۔ اس وقت میں خاص اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت حاتب کہتے ہیں کہ ایک رہتا بھائی ہے، کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے کسی کونے میں صبح صادق سے پہلے کے وقت میں، سحر کے وقت میں کوئی شخص ہے جو رو رو کر اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پروردگار آپ کے جو احکام تھے میں نے اطاعت کر لی اور میں نے اس کو قبول کیا، اور اب سحر کا وقت ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے۔ فرماتے ہیں جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ رات کے آخری پہر میں ہم اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ الغرض بھائی، راتوں کا وقت اللہ کو منانے کے لیے بہت اہم وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں صرف تہجد پڑھ لیں گے، ثواب تو آخرت کا جمع ہو جائے گا، مگر اس وقت میں دعا یہ مانگ لینا چاہیے کہ اللہ بخشش کر دیجئے۔ یہ جہنم سے آزاد کیے جانے، گناہوں کے معاف کیے جانے کی بخشش کا سوال 24 گھنٹوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، مگر اس وقت میں خاص طور سے یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو رات کا وقت، رات کا آخری پہر بہت اہم ہوتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ ایک ٹیس جگر میں اٹھتی ہے، ایک ٹیس جگر میں اٹھتی ہے، ایک درد سا دل میں ہوتا ہے، ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے یہ بھی کہا ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی، یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے تقوی والے اہل اللہ گزرے ہیں، عطار، رومی، رازی، غزالی۔ تو کسی نے کہا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ سحر گاہی، سحر کے وقت میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ کے حضور آؤ گریا کیے بغیر اتنے درجات وہ کامیابیاں حاصل نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے بھائی ایک نصیحت یہ بھی کی گئی ہے اس میں کہ ہم تقوی حاصل کرنے والے بنیں، اور اس کے لیے ایک خاص عمل یہ ہے راتوں کو اٹھ کر رونا اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنا، یہ تقوی والوں کی صفات ہے۔ یہ اہم باتیں ہیں جو آج سامنے آئی ہیں سورہ آل عمران کی ان آیات میں۔ تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو، سارے دوست و احباب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔